الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی کتاب نسخہ درود، نسخہ محبت آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہیرے جواہرات کی قیمت رکھتا ہے۔ یہ کتاب آب کوثر ہے، جو کہ محمد امین دامت برکاتہم عالیہ صاحب نے لکھی ہے، اور اس کتاب کو مجھے جو ہے نا وہ ابھی میں نے اسٹارٹ کیا پڑھنا، تو بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، پرچیز نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک علیحدہ سے ٹائم نکالیں کتاب پڑھنے کا، تو میں جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ یہ کتاب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پارٹس بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ پوری بک۔ تو آج پہلا پارٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بک مجھے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے فری آف کاسٹ ملی تھی، لیکن شاید اس ٹائم میری اوقات نہیں تھی یا سمجھ عقل نہیں تھی، تو میں نے یہ بک جو ہے نا پڑھے بغیر ہی واپس کر دی۔ مجھے کسی نے گفٹ دی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن جب میں نے اب دوبارہ سے اس کے بارے میں مطلب اتنے اچھے اس بک کے بارے میں سنا، تو میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، جستجو لگن پیدا ہوئی کہ میں اس کتاب کو پڑھوں۔ تو پھر میں نے یہ منگوائی، خود پرچیز کی ہے۔ بہت ویسے بھی کوسٹلی نہیں ہے، 300 کی کتاب آئی ہے، لیکن مطلب کہ کمال ہی کر دیا نا، پرائز تو کچھ بھی نہیں ہے، جو الفاظ ہیں اس کی قیمت ہی بہت زیادہ، اور اتنی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے۔ تو اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے مجھے توفیق ملی ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں، اور اللہ تعالیٰ کی بھی خاص فضل ہے، اور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پیش کرتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی کتاب پڑھنے کے لیے عنایت ہوئی ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی کچھ اچھا خود سے نہیں کر سکتا، جب وہاں سے عنایت ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، تو تبھی کوئی بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ انسان تو کسی چیز کے قابل ہے ہی نہیں، اگر وہ کوئی اچھا کام کر لے تو اس کے قابل نہیں ہے، یہ تو عطا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم کی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم کی ہے۔ محترم ویورز، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی آپ سب کے ساتھ اس کتاب کو ورڈ ٹو ورڈ شیئر کروں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن کوشش میری یہی ہوگی۔ آج تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ 1-2 پوائنٹس اس کے شیئر کروں گی، ورنہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی، تو باقی کل سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز جو ہوں گی وہ درود آب کوثر سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ آج تو تھوڑا سا بک کا انٹروڈکشن بھی دینا تھا۔ ایک اور میں بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ اس بک کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمائی ہے۔ کسی بزرگ کی خواب میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہیں اس خواب کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک بک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محترم ویورز، محمد امین صاحب محترم ہستی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ اگر بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے، اور پھر اسے 1000، 5000، 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک کی زندگی مل جائے گی، تو یہ دنیاوی زندگی، گدلی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، دھوکہ فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے، جس نے اسے پی لیا، اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ ساری گنتیاں مثلاً 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، سنگ وغیرہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔
جو درود پاک سے زندگی ملے گی۔ پھر اس زندگی میں گدلا پانی نہیں، پریشانی نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ کیا خوبصورت لکھا ہے کہ درود پاک آب حیات ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک اسم اعظم ہے، یعنی جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے خواہ وہ دنیا کے ہوں کام یا خواہ آخرت کے ہوں، سب کے سب پورے ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ آج انسان مصیبت پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ بڑی اچھے انداز سے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا پہلے تو سبب بتایا ہے اور اس کے بعد اس کا علاج بتایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات و برکت کے دامن سے دور ہو گئے، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس پریشانیاں اور مصیبتیں اس سے دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا و اعلیٰ، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ ہے کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی، خواہ مشینی چکی ہو، فارمولہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہو جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور نست و نبود ہو جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور جائیں گے، اتنی ہی پتھر کی زیادہ مار پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے، اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر؟ اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا، چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا تشبہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے، اسے گردش زمانے کا کیا خوف؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپٹ ملے گا جب وہ مرکز کائنات کے دامن کو چھوڑے گا۔ لہٰذا ہمارے حوادث زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور وہ ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یعنی لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے اگلا پارٹ جو ہے وہ آب کوثر کا شیئر کیا جائے گا۔ آپ پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی مزید ویڈیو کو بہتر بناؤں، اور آج بھی میں نے ایز اٹ از جو ان کے الفاظ ہیں انہی کو میں نے ریکارڈ کیا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو میں محمد امین صاحب سے بھی معافی مانگوں گی اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگوں گی۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی بک کو ایسے ہی ریکارڈ کر کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔